اب آ جاتے ہیں جی، جو آج زلفی بخاری صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جو ڈوول نیشنل ہے، یعنی کہ دوہری شہریت رکھنے والا، وہ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی کابینہ کے اجلاس میں آ سکتے ہیں. تو اس بارے میں جو عمران خان صاحب کی جو اپنی رائے ہے وہ کیا رہی ہے، اور ہمارے پروگرام میں بھی اور ہمارے پروگرام کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ وہ کیا کہتے رہے ہیں، ذرا سنیں. جو قانون سازی کا اور جو آپ کی وزارتیں ہیں وہ صرف ان کے پاس ہونی چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوں اور آپ ڈیول نیشنل. جو پاکستان میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اسمبلی میں آتا ہے، قانون سازی کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے عہدے لینا چاہتا ہے، وہ سوائے پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہونی جو ہمارا آئین کہتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس کا مطلب کہ ہم معین قریشی اور شوکت عزیز کی طرح کے لوگ آئیں گے، آگے ملک کے اوپر حکومت کر کے باہر چلے جائیں گے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. یعنی آپ اس وقت تو پاکستان کو ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اپنی کشتی ہلا کے آئیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے. جی علی محمد خان صاحب، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ دوہری شہریت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے، تو وزیر اعظم کا معاون خصوصی یا مشیر جو ہے وہ کیوں ڈول نیشنلٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اصولی طور پہ تو ڈول نیشنل، پہلے اس کی ڈول نیشنلٹی پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں، حامد میر صاحب پاکستان کا وہ بچہ جو پاکستان چھوڑ کے باہر محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کا فخر ہیں، اور ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستان جب بھی مشکل میں پڑا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. 1998 کا دھماکہ اگر آپ کو یاد ہو، جب بین الاقوامی پابندیاں پڑیں، میاں صاحب کے دور میں وہ دھماکے ہوئے، اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں سپورٹ کیا کسی بھی موقع پہ. ابھی حال ہی میں جب ہماری حکومت آئی ہے اس میں بھی، کووڈ میں بھی انہوں نے کیا، وہ جو ملک قرض اتارو ملک سنوارو اس میں بھی کیا. ہر جگہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور اب تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ کا جو حق ہے وہ بھی اس میں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا موقف سنا ہے. اس چیز پہ میں آتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن کچھ کانسٹیٹیوشن پوسٹ ایسی ہیں جو بڑی حساس ہیں، جس طرح قومی اسمبلی یا سینیٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا صدر مملکت یا چیف جسٹس پاکستان یا آرمی چیف. بہت سے جو حساس عہدے ہیں وہ ایسے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، کابینہ بھی ایک حساس جگہ ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے جو آپ کو خان صاحب نے خود بات کی ہے. خان صاحب اس بات کو کرتے بھی تھے، اس پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ ڈول نیشنل جو ہے اس کو گورنمنٹ کے جو حساس مین عہدے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی پہ کوئی ڈس لائلٹی کا وہ ہے، وہ ہم سے زیادہ وفادار ہیں، لیکن یہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب وہ کسی اور ملک کے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں. اب جہاں تک یہ اسپیشل اسسٹنس کا تعلق ہے، تو اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں آپ کا آئین پاکستان خاموش ہے. میرے پاس یہ رول آف بزنس کا، آج سینٹ میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی. رول آف بزنس کا رول نمبر 4.6 ہے جی. اس میں وضاحت سے ایک بات ہے کہ there may be a special assistant or special assistants to the Prime Minister with such status and functions as may be determined by the Prime Minister. Prime Minister صاحب ان کو لگا سکتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ وہ لگ سکتے ہیں، لیکن کیا ڈول نیشنل ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ڈول نیشنل جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جب تک کا آئین میں یا کوئی چینج نہ ہو یا اس کے لیے کوئی لیجسلیشن نہ ہو. اب ماضی میں یہ رہے بھی ہیں اس طرح عہدے جو ہے لوگ آئے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو جو ہے اس پہ قانون سازی ہو، ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا مطلب ہرگز دوبارہ میں یہ کہوں یہ بالکل نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس پہ کوئی ڈسلائلٹی ہے، لیکن یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور خان صاحب نے اس پہ کلیئر موقف بھی لیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان حکومتوں نے ماضی میں کبھی اس پہ لیجسلیشن نہیں کی. اب وقت آ گیا ہے کہ اور چیزوں کی طرح اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اگر کوئی ضروری قانون سازی اس پہ ہو تو وہ ہم کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین میں اس کی وضاحت نہ ہو تو تب تک جو ہے اسپیشل اسسٹنٹس اس پہ کوسچن مارک رہتا ہے کہ کیا ڈول نیشنل آئیں یا نہ آئیں. رولز آف بزنس کی بات کی ہے تو میاں صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رولز آف بزنس کا معاملے میں میں ایک ایسے ماہر قانون سے بات کروں گا جنہوں نے اس ایشو پہ اعلیٰ عدالتوں میں ایک پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے. جہانگیر جدون صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب رولز آف بزنس کا ذکر کر رہے ہیں کہ رولز آف بزنس میں گنجائش موجود ہے
تو رولز آف بزنس میں اگر گنجائش موجود ہے تو پھر اعتراض کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ پہ یا ایڈوائزر پہ، اور اس معاملے میں آئین کیا کہتا ہے؟ جو معاون خصوصی ہے بیسیکلی ان کی اپوائنٹمنٹ ہی آئین اور قانون کے خلاف ہے، جبکہ جو ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق الف اٹھاتا ہے، اور اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن ہے وہ آئین کے 62 اور 63 میں بیان کی گئی ہے۔ اگر وہ ڈول نیشنل ہے تو آئین کی جو آرٹیکل 63(1)(c) ہے اس کے تحت پابندی ہے کہ اگر ڈول نیشنل ہوگا تو وہ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر سینٹ نہیں بن سکتا، جبکہ ایسی آئینی کوئی پابندی معاونین کے لیے نہیں ہے، نہ ہی تو وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسا فارم فل کر کے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا۔ بعض ایسی بل آتے ہیں کہ جو بندہ الیکشن ہارتا ہے تو اس کو معاون خصوصی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی آئین کے خلاف ہے۔ یہ جو معاون خصوصی اپوائنٹ کیے گئے ہیں یہ رول آف بزنس جو ہے رول آف بزنس کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ رول آف بزنس ہیں یہ آئین کے ساتھ متصادم ہیں، اسی لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کی ہے۔ جتنے بھی معاونین خصوصی ہیں یا ایڈوائزر ہیں یہ آئین کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ متصادم ہے، کیونکہ ایڈوائزر کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اور جو معاونین خصوصی ہیں ان کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اسٹیٹ منسٹر کا، یہ آئین سے متصادم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، اتنے پالیسی بناتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے محکمے جن کے وزیر نہیں ہیں وفاقی وزیر، تو ان کے لیے معاونین خصوصی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، جس میں وہ ڈیلی کام بھی کر رہے ہیں، اسمبلیوں پہ سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو آئین کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا یہ آئینی اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ سٹیج جورسپروڈنس ہے کہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو، الیکٹوریٹ کو رسپانسبل ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اوپر سے آ جاتے ہیں، نہ ان کی فنکشن ڈسکرائب ہیں۔ آل دو کہ رول آف بزنس یہ کہتا ہے کہ یہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی فنکشن کیا ہے، یہ کیا کریں گے، کیا کون سی اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کریں گے اور کیسے یہ ایگزیکٹو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بالکل ان کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے۔ اس لیے ان پہ یہ پابندی اس لیے نہیں آتی کہ کوئی یہ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے، کیونکہ اس میں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، یہ چاروں ہائی کورٹس جو ہیں یہ ڈیسیژن دے چکی ہیں کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ جو چیف منسٹر ہیں ان کا وہاں پہ ایکٹ کے ذریعے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ کو قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، قانون آپ نے بنایا ہوا ہے یہی آئین کے خلاف ہے۔ جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میاں جویل لطیف صاحب، آپ کی جب حکومت تھی تو 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ تھے، طارق فاطمی صاحب بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اور ایک شجاعت عظیم صاحب بھی تھے، وہ ان کی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا۔ تو آپ اس تناظر میں مطالبہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے اسپیشل اسسٹنٹ برے لگتے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ لگائے تھے؟ میں ایک عرض کر دوں میر صاحب کہ آئین میں ایک تناسب درج ہے کہ آپ اتنے نان الیکٹڈ رول رکھیں گے اور دوسرے یہ ہوں گے، مگر ہمارا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی معاون خصوصی کو رکھتے ہیں، کسی مہارت ان کا کسی شعبے میں ہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اور کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ جو اس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس کی بریفنگ دے کے وہ چلے جائیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کیبنٹ کا حصہ بن جائیں یا اس کیبنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، جو پالیسی بنتی ہے وہ اس میں شامل ہوں۔ اب اگر ڈول نیشنل کوئی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ وہاں کا حلف اٹھاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب خود جو فرمایا کرتے تھے، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا، تو آج وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نان الیکٹڈ جو ہیں وہ نہیں ان کے معاون خصوصی ہونے چاہیے، کسی شعبے میں ان کی مہارت ہے تو وہ ان سے فائدہ ضرور لیں، مگر جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا حکومتی جو بزنس ہے ان کے ذریعے چلا رہے ہیں، پالیسیاں ان کے ذریعے بن رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ اب میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، میں نے آپ سے وقت مانگا تھا، اگر آپ وہ تھوڑا دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لانے والے جو تھے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں، جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لانے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے آج ارد گرد کے حالات کیا ہیں، کیا ان حالات میں یہ چل سکیں گے۔ اور ایک دوسری بات، دوسرا میں یہ کہوں گا
کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں عمران خان کی کسی سے مماثلت نہیں دی جا سکتی. وہ کس طرح؟ ہاں ایک بندے سے اگر موضوع پہ یہ پاکستان نیشنلٹی نہ سر یہ پاکستان کا دیکھیں نا میرے پاس وقت کام ہے. آپ ڈوئل نیشنلٹی پہ بات کریں. 3 منٹ دے دیں مجھے 3 منٹ دے دیں میں اس میں بات کر لیتا ہوں. ڈوئل نیشنلٹی پہ بات پلیز. میں اسی پہ بات میں بریک لے لوں گا. آپ ڈوئل نیشنلٹی پہ میں اسی پہ بات کروں گا. دیکھیں نا پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو سر ڈکٹیٹ. میری عرض تو سن لینا. میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے. میں اس کی مماثلت بیان عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جنرل یحییٰ بھی آئے. جنرل یحییٰ نے جس طرح پاکستان کے اختیارات اور پاکستان کی اسی اسمبلی پر لعنت بلڈنگ پر بھیجی, عمران خان صاحب نے بھی اسی اسمبلی پر بھیجی. سر اس کا ڈوئل نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا, وہ مجھے عرض کرنے کا موقع دیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اسی عمران خان صاحب نے یہ فرمایا سندھ کے سامنے کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے. یہ آپ کا ایشو ہے, میرا بھی ایشو ہے, لیکن اس وقت میرا ایشو ڈوئل نیشنلٹی ہے. سر اس سے دیکھیں نا آپ کے پاس اگر اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے لاجک نہیں ہے سر میری آپ ٹائم تو نہ ضائع کریں. اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یحییٰ خان کہاں سے آ گیا مجھے میں عرض کرنے لگا ہوں نا. میں پھر جنرل ضیاء الحق کو لے کے آؤں بیچ میں, جو لے کے آیا تھا کچھ لوگوں کو پاکستان کی سیاست میں, مشرف کو بھی لے کے آئے, پھر میں جنرل جیلانی کو لے کے آؤں. آج کر کے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور جنرل یحییٰ نے کیا تھا؟ جنرل یحییٰ نے ایوب خان کی کابینہ کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر اور دیگر باثر لوگوں پر. اس کا ڈوئل نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لوگ پالیسی ساز بنے ہوئے ہیں آج ڈوئل نیشنل جو رکھتے ہیں وہ آج پالیسی ساز پاکستان کے بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں, احتساب کے نام پر انتقام, اور دوست جو ہیں اربوں خربوں روپیہ کما کے لے کر جا رہے ہیں. کہ پلیز دیکھیں جو موضوع ہوتا ہے اس پہ بات کیا کریں. ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن آپ بیچ میں یحییٰ خان کو لے آئے ہیں, بیچ میں آپ نے 3 منٹ نہیں 5 منٹ لگا دیے ہیں. اب اس 5 منٹ میں ہم کتنی بات کر سکتے تھے ڈوئل نیشنلٹی پہ؟ کیوں قادر پٹیل صاحب ہیں آپ کے اپوزیشن کے بھائی, لیکن یہی معاملات ہیں آپ کی اپوزیشن کے جس کی وجہ سے عمران خان بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ. نکالیں گالیاں یحییٰ خان کو. میری باری گائی کب آئے گی؟